السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اس کائنات کی شروعات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس لفظ کن سے ہوئی ہے، جس میں اس وسیع کائنات، فرشتوں اور انسانوں کو تخلیق بخشا۔ لیکن اس دنیا میں موجود تمام مذاہب، تہذیب اور سائنس کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان اس زمین پر بسنے والی کوئی پہلی مخلوق نہیں ہے، بلکہ ہم انسانوں سے قبل بھی اس دنیا میں الگ الگ ساخت اور خصوصیات رکھنے والی بہت سی مخلوقات موجود تھیں، جو ہزاروں لاکھوں سالوں تک اس دنیا پر آباد رہیں۔ مختلف آسمانی کتابوں میں موجود عجیب و غریب کریچرز کا تذکرہ قدیم دور کے مٹی کی تختیوں پر لکھی گئی، اور دنیا کے مختلف علاقوں سے آرکیولوجیکل ایویڈنس ہم انسانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ انسانوں سے قبل شاید دوسری مخلوقات نے اس دنیا میں ایک لمبا وقت گزارا ہے، لیکن وہ سب کسی نہ کسی وجہ سے ختم ہو گئے، اور آخر کار قدرت نے انسانوں کو چنا، جو کہ اس دنیا کی تاریخ کے لمبے ارتقائی سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہزاروں لاکھوں سال قبل اس زمین پر جنات رہا کرتے تھے۔ جنات کے مختلف قبیلے، خاندان اور بڑے بڑے شہر آباد تھے، اور ان میں شر کا عنصر زیادہ تھا، لہٰذا وہ بہت زیادہ سرکش ہو گئے تھے اور زمین میں فساد مچانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی، جنہوں نے جنات کے خلاف ایک بڑی جنگ لڑی، اور سرکش جنات کو مار دیا گیا، اور بچے ہوئے جنوں کو ویران جزیروں اور سمندر میں بھیج دیا گیا۔ فرشتوں کے اس عظیم لڑائی کا ذکر بائبل میں بھی موجود ہے، جس میں آرک اینجل مائیکل فرشتوں کے لشکر کو لیڈ کرتا ہے۔ یہ وہی وقت ہے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور ہم انسانوں کو جنات کی جگہ اس زمین کا خلیفہ بنایا۔ لیکن علامہ ابن کثیر نے اپنی مشہور تصنیف البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ جنات سے پہلے بھی اس زمین پر 28 قسم کی مختلف مخلوق رہتی تھیں، جن میں بن، ہن اور من آباد۔ بن اور ہن اس زمین پر ایک لمبے عرصے سے آباد تھے، لیکن وہ بھی سرکش ہو گئے تھے اور فساد مچانے لگے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے جنات کو زمین پر اتارا۔ مفسرین کے مطابق ہن اور من نہ تو انسان تھے اور نہ ہی جانور۔ مشہور مورخ الجاہد نے اپنی کتاب الحیوان میں بھی بن اور ہن نامی اس عجیب و غریب مخلوق کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح علامہ مسعودی نے بھی اپنی کتاب میں 28 مخلوقات کا ذکر کیا ہے اور ان کی شکل و صورت کی تفصیل بتائی ہے۔ المسعودی نے لکھا کہ ان میں کچھ پروں والی مخلوق تھی، جن کا بدن جانوروں جیسا تھا، کچھ کا جسم شیر جیسا اور سر پرندے جیسا تھا، کچھ 2 سر والے تھے، جبکہ کچھ ہاتھ اور ٹانگ سے انسانوں جیسے تھے، اور کچھ کا سر بلی جیسا تھا، اور کچھ کا منہ انسان جیسا، پیٹھ کچھوے جیسی، اور کچھ کے سر پر سینگ تھے، جبکہ کچھ کے بال سفید اور گائے جیسی دم تھی۔ مفسرین نے ان مخلوقات کے نام ہن، بن، من، نیس اور سن لکھا ہے، جبکہ ان میں ہن سب سے پہلی اور سن سب سے آخری مخلوق ہے۔ ابن عاشور نے اپنی تحریر میں بتایا ہے کہ ان مخلوقات کا قصہ فارس اور یونان کے قدیم لوک کہانیوں میں بھی ملتا ہے۔ قدیم فارس میں انہیں ٹیم، جبکہ یونانی انہیں ٹائٹنز کہا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت شیخ محی الدین ابن العربی نے فتوحات میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے 40,000 سال پہلے بھی بہت سارے آدم گزر چکے ہیں۔ البتہ شیخ نے ان آدم کی ساخت اور ظاہری بناوٹ کی تفصیل نہیں بتائی۔ قرآن مجید میں ہن اور بن نامی ان مخلوقات کا شریعتاً ذکر نہیں ملتا، البتہ ایک آیت میں ان مخلوقات کی طرف اشارہ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کی کہ اے ہمارے پروردگار، کیا تو اس زمین پر ایسی مخلوق کو آباد کرنا چاہتا ہے جو زمین پر فساد کریں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے؟ فرشتوں نے یہ بات اس لیے کہی تھی کیونکہ وہ اس سے پہلے جنات اور ہن اور بن نامی مخلوق کو دیکھ چکے تھے کہ کس طرح انہوں نے اس زمین پر فساد مچایا اور ایک دوسرے کا خون بہایا۔ ان انسان نما مخلوق یعنی ہیومنائڈ کریچرز کی صرف افسانہ نہیں ہے، دنیا کے مختلف صحیفوں اور میتھولوجی نے ان عجیب و غریب مخلوق کا ذکر ہوا ہے۔ بائبل کی بک آف جینیسس کے
مطابق شیطان ایسی سانپ کی شکل اختیار کر کے اما ہوا کے پاس آیا تھا جو انسان نما تھا اور انہیں اس پھل کو کھانے کا کہا جسے خداوند نے آدم اور ہوا کو کھانے سے منع کیا تھا۔ چنانچہ خداوند نے اس سانپ نما مخلوق سے کہا کہ تو تمام حیوانوں میں سے سب سے زیادہ لعنتی ہے، اب تو پیٹ کے بل چلا کرے گا اور زندگی بھر مٹی چاٹتا رہے گا۔ اس بات سے واضح ہے رینگنے والے ریپٹائلز سیدھے ہو کر چلا کرتے تھے اور شیطان نے انہیں ریپٹائل کی شکل اختیار کی تھی، اور ان مخلوق کو شیپ شفٹرز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ قدیم مصر کے لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ مخلوق اپنی شکل صورت تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ مصری انہیں اپنا دیوتا مانتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ محب کاؤ اپوسز انہی ریپٹائلز دیوتاؤں میں سے ایک ہے جن کے قصے گریک مائتھولوجی میں بھی ملے ہیں۔ گریک مائتھولوجی کی ایک عجیب و غریب مخلوق فینکس ہے جس کا جسم شیر کا اور سر عورت کا تھا اور اس کے بڑے بڑے پنکھ تھے۔ آج ایجپٹ میں موجود اسفنکس کی مورتی کو اس مخلوق کی یادگار مانا جاتا ہے۔ اسی طرح یونانی اساطیر کی ایک عجیب مخلوق سینٹور ہے جس کا آدھا جسم انسان کا اور بقیہ گھوڑے کا ہوتا ہے۔ سینٹور زیوس دیوتا کے وقت میں موجود تھا جو بہت زیادہ ذہین اور جنگجو ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح گولم ہائیڈرا، سنیک وومن، پیگاسس اور بریفنگ جیسی بے شمار عجیب و غریب مخلوقات کا تذکرہ قدیم یونان، مصر یا چین، جاپان، ہندوستان، افریقہ کی لوک داستانوں میں ہوا ہے جو دیوتاؤں کے زمانے سے اس زمین پر موجود تھے۔ ہر علاقے اور ہر کلچر کی اپنی کہانیاں تھیں۔ یہ صرف میتھولوجی ہی نہیں بلکہ یہ ایک جھلک ہے جس نظر سے ہمارے انسیسٹرز نے اس وقت دنیا کو دیکھا تھا۔ ان عجیب کریچرز کے قد و خال اور بناوٹ ہند بن اور من سے کافی حد تک ملتی جلتی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر بسا کرتے تھے۔ ممکن ہے کہ یہ میتھیکل کریچرز انہی 28 مخلوقات میں سے ایک ہوں، لیکن انسان نما جانور صرف قصے کہانیوں تک ہی محدود نہیں بلکہ کچھ آرکیولوجیکل ایویڈنس بھی اس نظریے کی سپورٹ کرتے ہیں۔ سال 1974 میں افریقہ کے ملک ایتھوپیا کے ایواس ویلی میں ڈونلڈ جانسن نے انسانی ہڈی کے ٹکڑوں کو دریافت کیا اور انہیں جوڑنے اور کاربن ڈیٹنگ ٹیسٹ کرنے کے بعد سائنسدانوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ یہ اسکیلٹن 32 لاکھ سال پرانا تھا جو 2 پیروں پر چلنے والی ایک عورت کا ڈھانچہ تھا، لیکن اس کے ڈی این اے ہیومن سپیشیز سے مختلف تھی۔ سائنسدانوں نے جاندار کے اس نئے سپیشی کو آسٹرولوفیٹیس کا نام دیا۔ اس عورت کو لوسی کہہ کر پکارا گیا جو سائنس کی دنیا میں اب تک ملنے والی سب سے پرانی فوسل تھی، جبکہ لوسی انسان اور بندر کے درمیان کی کوئی مخلوق ہے۔ آرکیولوجیکل دریافتوں سے اب تک اس قسم کی 6 اسپیشیز کا پتہ چلا ہے۔ ان میں ہومو ہائیڈل برگ جس کا فوسل سال 1907 میں جرمنی سے ملا تھا، وہ 2 لاکھ سال سے 7 لاکھ سال پہلے اس دنیا میں رہا کرتے۔ ان تمام مخلوقات کے فوسل روس، افریقہ، یورپ اور مختلف سرد علاقوں سے ملے ہیں۔ یہ مخلوق آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں فساد مچا رہے تھے کیونکہ یہ ایک دوسرے کو ہی مار کر کھا جاتے تھے۔ ان میں نہ ہی عقل و شعور تھی اور نہ ہی اخلاقی سمجھ تھی، اس لیے اللہ نے ان سب کو ہلاک کر کے بنی آدم کو دنیا کا خلیفہ بنایا۔ جانور نما عجیب و غریب ہیومنائڈ مخلوق کی تصویریں، پتھر کے مجسموں اور پینٹنگز کو غاروں میں بنایا تھا جو آج بھی وہاں محفوظ ہیں۔ انسانوں کی طرح تھا۔ قدیم دور میں غاروں سے ملنے والی تصویریں ایسے کریچرز ہیں جو آدھے انسان اور آدھے جانور ہیں۔ یہ مجسمے اور تصویریں انسانوں سے پہلے رہنے والی مخلوق نے بنائی تھی اور وہ وہی بنا رہے تھے جسے وہ لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے چلتا پھرتا دیکھ رہے تھے، لیکن ان مخلوقات میں سے کوئی بھی اس روئے زمین پر باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر کے ہم انسانوں کو اس زمین پر اپنا خلیفہ چنا جن سے آخرت میں حساب و کتاب ہوگا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔